أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اسلامی تاریخ کے پہلا مہینہ محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سانس لے رہے ہیں. 1440 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت اور محرم الحرام کی حرمت کا کیا معنی اور مفہوم ہے، تو اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے معلوم کی. محرم الحرام کے مہینے میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک عظیم واقعہ گھومتا ہے، اور اس عظیم واقعے سے متعلق جانکاری حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کو اس کی طرف ہونی چاہیے. میری مراد واقعہ ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ باذن اللہ آج کے اس جمعہ میں مختصر ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہجرت ہم جانتے ہیں، اہل علم نے کہا جس مقام پر اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کا تحفظ اور اپنے دین پر عمل کرنا دشوار اور محال ہو جائے، اور ہمارے اپنے دین و ایمان کے لیے جس مقام پر رہنا باعث خطرہ ہو جائے، تو اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کا رخ کرنا اسے ہجرت کہتے ہیں.
اور یہ ہجرت ایک عظیم عبادت ہے، ہجرت ایک عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی بنائے جاتے ہیں، اور نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے میں چھپ چھپ کر لوگوں سے تنہا ملاقات کر کے اب دعوت دین پیش کرتے ہیں۔ اور 3 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء کی آیت کریمہ نازل کرتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلا کھلا ڈرائیے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والے اور اپنے قبیلے والوں کو ایک پہاڑی کے پاس جمع کر کے آپ نے علن اعلان دعوت کا پیغام پیش کیا۔ اور اس کے بعد نبی بنائے جانے کے 5ویں سال ہم جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی جو مکی زندگی تھی، اور اس مکی زندگی میں مسلمانوں نے جن آزمائشوں کا سامنا کیا، ان آزمائشوں کو ہم جانتے ہیں کہ اسلام اپنانے کے بعد، محمد کے دین کو اپنانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ستایا جاتا، مسلمانوں کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی، اور مسلمانوں کو ہر قسم کی اذیتوں سے دوچار کیا جاتا تھا۔ اور ان سب کے سلسلے میں ہمیں علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ صحابہ اور آپ پر ایمان لانے والے یہ صحابیات رضی اللہ عنہم، انہیں ہر قسم کی اذیتوں سے دوچار کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 5ویں سال جب مسلمانوں کو مکے کی ظلم و ستم کو برداشت کرنا ممکن نہ ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حبشہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مورخین کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو سوڈان پایا جاتا ہے، تو سوڈان کا جو آس پاس کا علاقہ تھا وہی حبشہ کہلاتا ہے۔ تو سوڈان کے آس پاس کے علاقے کی طرف مسلمان مکے سے روانہ ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والے 11 مرد اور 4 عورتیں ہوتی ہیں جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اور جب ہجرت کرنے کے بعد وہاں پر حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک غلط خبر ملتی ہے، ایک غلط انفارمیشن ملتا ہے کہ مکے میں مسلمان اور کافروں کے درمیان یعنی تعلقات بہتر ہو گئے، ماحول سازگار ہو گئے، اب تم حبشہ چھوڑ کر مکہ دوبارہ آ سکتے ہو۔ جب یہ غلط خبر ملتی ہے تو مسلمان حبشہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں، اور جب مکہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ماحول میں کوئی سازگاری نہیں ہے، تعلقات میں کوئی بہتری نہیں ہے، بلکہ تعلقات تو بالکل ویسے ہی ہیں، دونوں کے درمیان ناچاکیاں اور کفار قریش اور مشرکین مکہ کی اذیتیں آئے دن بڑھتی جا رہی تھی۔ تو پھر دوبارہ ایک مدت کے گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مکہ چھوڑ کر پھر دوبارہ حبشہ چلے جائیں۔ تو حبشہ کی طرف دوبارہ دوسری مرتبہ مسلمان ہجرت کرتے ہیں، اور اس مرتبہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد جیسا کہ ابن حسام رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والے 80 مرد اور 19 عورتیں تھیں جنہوں نے دوسری مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو ہجرت اس لیے کرتے ہیں دوستو، جب دین پر عمل کرنا یا بالفاظ دیگر اپنے دین کی حفاظت کرنا اگر ناممکن ہو جائے تو اپنے دین کا تحفظ اور اپنے دین کی بقا کے لیے اس مقام کو چھوڑ دیا جائے جس مقام پر رہنے سے ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو۔ تو یہی کیا مسلمانوں نے۔ اور آئیے اب معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب باری آتی ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف کیوں ہجرت کی؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سالہ زندگی آپ نے بسر کی، اور اس 13 سالہ زندگی کا جو آخری مرحلہ تھا اس مرحلے میں مدینے کے کچھ نوجوان اور مدینے کے چند نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں چھپے چھپے آ کر ملاقات کرتے ہیں، اور آ کر ملاقات کرنے کے بعد آپ کو یہ تسلی دلاتے ہیں اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے محمد
محمد رسول اللہ، آپ اگر مدینہ آئیں گے تو ہم اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا تعاون کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح سے مدینے کے چند نوجوانوں نے آپ سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کر انہوں نے جب آپ سے بیعت کی، جب آپ ہمارے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھی ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کا مکمل تعاون کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مکے سے مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے صحابی جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان صحابہ کرام کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے دوستو۔ سب سے پہلے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے چند نوجوان جنہوں نے آپ سے ملاقات کی، تو ان کے ساتھ آپ نے دو صحابی کو آپ نے بھیجا تھا۔ ایک صحابی کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے، اور اس صحابی کو مورخین نے کہا کہ داعی اسلام ہے اور اسلام کی راہ میں سب سے پہلے سفیر ہیں، جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف پہلی مرتبہ جنہوں نے سفر کیا، اسلام کے داعی ہیں اور اسلام کے سفیر کہلاتے ہیں آپ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور ان کا انتقال احد کے میدان میں ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ احد کی جب لڑائی ہوتی ہے ہجرت کے تیسرے سال، تو اس لڑائی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے جاتے ہیں۔ تو اسلام کے سب سے پہلے داعی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے ایک نابینا صحابی کو بھیجا جنہیں آنکھ نظر نہیں آتی تھی، جو آنکھ کی بینائی سے محروم تھے، جنہیں ہم نابینا کہتے ہیں، جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ دو صحابی کو آپ مکہ سے مدینہ بھیجتے ہیں، جانتے کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ مدینے کے گھر گھر میں اسلام کی دعوت کو عام کریں اور مدینے کے رہنے والوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں اور اسلام کے بارے میں بتائیں، اور گھر گھر میں اسلام کی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے دو صحابہ کو منتخب کیا، ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے بعد صحابہ کرام وقتاً فوقتاً مکہ چھوڑ کر، جیسے ماحول سازگار ہوتا ہے مکہ چھوڑنے پر، تو اس طرح سے نکلنا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ مصعب بن عمیر ہیں، پھر عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اور پھر کہا عمار رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی طرح سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ عمار رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر دی۔ اور یاد رکھیں دوستو، جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ایسا نہیں کہ انہوں نے بآسانی ہجرت کی۔ جب تک یہ مکے میں زندگی بسر کر رہے تھے تو ان کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالنے والے یہ مشرکین مکہ اور کفار قریش جب یہ مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان مشرکین مکہ کو گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے ہجرت کے موقع پر بھی مسلمانوں کو تکلیفیں دی، مسلمانوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا۔ دو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اور اس واقعے کو امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اور ابو سلمہ کے ساتھ ان کی اپنی سواری میں پیچھے ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہوتی ہیں اور ان کے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی سواری کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہو، اگر تم مکہ چھوڑنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم میری بیٹی کو، کہ تم ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اگر تم مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہو تمہیں ہماری بیٹی کو تمہیں یہی چھوڑنا ہوگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے مجبور کیا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو، تو آخر کار مجبور ہو کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یعنی ان کے اپنے گھر کے حوالے کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے ان کی سواری کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ام سلمہ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا اور تم مکہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کو ہم جانے نہیں دیں گے، یہ بیٹا تو ہمارا اپنا ہے، لہذا سلمہ کو ہمارے حوالے کر کے تم اکیلے جو ہے مکہ سے مدینہ روانہ ہو جانا۔ یاد رکھیے دوستو، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے یہ صحابہ کرام ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، مال کی قربانی
قربانی, نفسانی خواہشات کی قربانی اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے یہ صحابہ کرام ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے. تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رخت جگر کو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیا اور آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف آپ کی ہجرت کر دی. اور یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہے, یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو مکے کے مالدار صحابہ میں مالدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا, مالدار بزنس مین میں, مالدار تاجروں میں ان صہیب رضی اللہ عنہ کا شمار ہوا کرتا تھا. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو مشرکین مکہ نے صہیب کو روک لیا اور کہا کہ اے صہیب, جب تم مکہ آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے, غریب بن کر آئے تھے, تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, مکے میں تم نے تجارت کی, مکے میں تم نے بزنس کیا اور تمہاری بزنس میں برکت آئی اور اب تم مکے کے مالدار لوگوں میں تمہارا شمار ہونے لگا ہے. اگر تم مکہ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہیں سارے مال کی قربانی دینی ہوگی, سارا مال چھوڑ کر تمہیں مدینہ جانا ہوگا. یہ صہیب رضی اللہ عنہ کب اپنے ایمان کی خاطر مال کا سودا کرنے والے تھے, خواہشات کا سودا ایک کرنے والے تھے. انہوں نے اپنا سارا مال قربان کر دیا اور سارے مال کی قربانی دے کر یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں. تو اس طرح صحابہ اکرام نے ہر قسم کی قربانی دی اور قربانیوں کے بعد انہیں ہجرت کرنا نصیب ہوا. اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی, اللہ کے رسول نے کیسے ہجرت کی. جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ رفتہ رفتہ صحابہ اکرام اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں, آئے ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکہ چھوڑ دیں گے. اگر یہ مکہ چھوڑ دیں گے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد انہیں پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اب کوئی نہ کوئی ایسا حل تلاش کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام کو روک سکیں اور مسلمانوں کو ہم مغلوب کر سکیں. تو پلاننگ ہوتی ہے دار الندوہ, جو جہاں پر مشرکین مکہ جس مقام پر بیٹھ کر پلاننگ کیا کرتے تھے جس کا نام دار الندوہ ہوا کرتا تھا, اس دار الندوہ میں مشرکین مکہ جمع ہوتے ہیں, سرداران قریش جمع ہوتے ہیں اور بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں آخر اس نبی کے ساتھ ہم کیا کریں, آخر اس نبی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے, کیسے ہم اس نبی کو ختم کریں. آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ان مشرکین مکہ کا سردار تھا ابو جہل, ان مشرکین مکہ کا سردار تھا ابو جہل, اور ابو جہل بھی اس میٹنگ میں شامل تھا. اور اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کو قرآن مجید میں سورہ انفال میں ذکر کرتے ہیں. اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اسی پلاننگ کو ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ, یہ کفار قریش جمع ہو کر آپس میں مکاری کرنے لگے, اس نبی کے خلاف پلاننگ کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کرتا ہے. کیا باتیں ہوئی اس میٹنگ میں؟ اس میٹنگ میں اس نبی کو ختم کرنے, اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا, بعض مشرکین نے مشورہ دیا کہ اس نبی کو قید خانے میں بند کر دیا جائے. تو لوگوں نے کہا اگر ہم قید خانے میں بند کر دیں گے کوئی ان کے ساتھی آئیں گے اور ان کو چھڑا کر لے کر چلے جائیں گے. تو گویا کہ یہ مشورہ بھی ناکام طے پایا. اور اس کے بعد بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس نبی کو مکے سے باہر کر دیا جائے, مکے سے کہیں دور بھیج دیا جائے. تو لوگوں نے یہ کہا اگر اس نبی کو مکے سے باہر کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس نبی کی دعوت پر باہر کے رہنے والے لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور اس نبی کی بات کو مان لیں گے اور اس نبی کے فالوورز بہت زیادہ ہو جائیں گے, اس لیے اس نبی کو ہم باہر بھی نہیں بھیجیں گے. تو آخر کار ابو جہل نے کہا, جو سرداران قریش مشرکین مکہ کا جو سردار تھا, تو اس نے کہا کہ اس نبی کو قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی ناپاک ارادے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناپاک ارادوں کو اللہ مٹی میں ملا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں اسلام کی حفاظت کرتا ہے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر باقی رہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اس دین کو غالب کرو گے, دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگے, اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی. دوستو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے نبی کی حفاظت کرتے ہیں. ابو جہل نے کہا اس نبی کو ختم کر دیا جائے, اس نبی کو قتل کر دیا جائے, اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ نبی کو کوئی ایک آدمی قتل نہیں کرے گا بلکہ مکے میں جتنے قبیلے والے لوگ ہیں, جتنے الگ الگ قبیلے والے ہیں, ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو سلیکٹ کیا جائے, ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو انتخاب کیا جائے, اور سب مل کر جب نبی پر حملہ کریں گے تو نبی کا خون سارے قبیلے والوں میں تقسیم ہو جائے گا, نبی کا خون سارے
سارے قبیلے والوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس کے بعد محمد کے ساتھی اگر بدلہ لینا بھی چاہیں تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ سارے تاکہ اللہ کے نبی کا خون سارے قبیلے والوں میں تقسیم ہو جائے. اس کے بعد وہ بدلہ لینے سے عاجز آ جائیں گے. آخر کار ہم دیت دے کر ان کے منہ کو ہم بند کر دیں گے. اس طرح سے اس مشورے پر گویا کہ عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے. انہوں نے مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ لوگ سازش کر رہے تھے, یہ لوگ مکاری کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے. یاد رکھیں, لوگ مکاری کرتے ہیں, اللہ تدبیر کرتا ہے. ہمیشہ لوگوں کی مکاریوں پر اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. واللہ خیر الماکرین. اس کے بعد ہوا یہ کہ ادھر انہوں نے پلاننگ کی, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں, اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ ادھر مشرکین مکہ اے نبی جبریل آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, لہذا اللہ کا آرڈر ہے, اللہ کا حکم ہے, اب تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ, مکہ چھوڑ کر تم مدینہ چلے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو جب سنتے ہیں تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میرے گھر تشریف نہیں لائے, لیکن جب آپ ظہر کے وقت میرے گھر تشریف لائے تو میں سمجھ گیا کوئی اہم معاملہ ہے جسے بتانے کے لیے اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے کہتے ہیں اے ابو بکر میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے, مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں الصحبہ الصحبہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں, میں آپ کا ہم سفر بننا چاہتا ہوں. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی, اللہ کی طرف سے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میرے رفیق سفر تم رہو گے, یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں, ان 2 اونٹنیوں میں جس اونٹنی کو چاہو آپ اپنے لیے بطور سواری استعمال کر لو, آپ لے لیجئے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں, لیکن اس کنڈیشن پر, اس شرط پر کہ اس اونٹنی کو میں اپنی رقم سے میں خریدوں گا اور اگر تم بیچنا چاہو گے تو میں تمہاری اس اونٹنی کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں, ان کے غلام کا نام ہے عامر ابن فہیرہ, ان سے کہتے ہیں کہ 3 دن تک ہم غار ثور میں پناہ لیں, ہم غار ثور میں ٹھہریں گے. دیکھیے اب ہجرت کرنے جا رہے ہیں, ہجرت کرتے ہوئے دیکھیے کیسی پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ پلاننگ کی اور کہا کہ 3 دن تک ہم غار ثور میں رہیں گے تاکہ مشرکین مکہ جب ڈھونڈیں گے, جب انہیں خبر ملے گی اللہ کے رسول مکے سے غائب ہیں تو اس وقت جب ڈھونڈیں گے تو ان کی جستجو کچھ کم ہو جائے, اور کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 3 دن تک غار ثور میں پناہ لینے کا ارادہ کیا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ سے کہا کہ عامر ابن فہیرہ سے کہا جب ہم غار ثور میں پناہ لیں گے تو تم رات میں ہمارے پاس آنا, دن بھر بکریاں چرانا اور بکریوں کا دودھ کا انتظام غار ثور میں ہمارے لیے تم کر دینا. اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دن بھر تم مشرکین مکہ کی باتیں سننا اور رات میں غار ثور میں آ کر مشرکین مکہ کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف کیا کچھ پلاننگ کر رہے ہیں وہ آ کر ہمیں خبر دینا. یہ ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا اور اپنی بیٹی اسماء سے کہا رضی اللہ عنہا, اسماء سے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ تم رات میں ہمارے پاس آنا اور کھانے پینے کا انتظام تم گھر میں کر کے اور کھانا اور پینا تیار کر کے ہمارے پاس حاضر کر دینا. تو اس طرح سے انہوں نے ترتیب دی اور کہا کہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام راستہ نہیں تھا جس سے لوگ واقف تھے. مکہ سے مدینہ جانے کا جو عام راستہ تھا اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ وہ عام راستہ اختیار نہ کیا جائے. عام راستہ اگر اختیار کریں تو عین ممکن ہے کہ لوگ آپ کو پکڑ لیں اور آپ کو گرفتار کر لیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ پلاننگ کی کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو اہل عرب میں جو راستہ معروف نہ ہو. تو اس کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا, اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن اريقط جو راستہ بتانے میں بڑے ماہر تھے. یہ مشرک تھے لیکن راستہ بتانے میں بڑے ماہر تھے. اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کر لی اور کہا کہ 3 دن
کے بعد تم غار ثور کے پاس آنا, ہم غار ثور کے پاس تمہارا انتظار کریں گے, اور غار ثور سے پھر ہم مدینہ کی طرف ایک ایسے راستے سے روانہ ہوں گے جس راستے سے لوگ واقف نہ ہو. تو اس طرح سے بات ہو جاتی ہے. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ راتوں رات میں اپنی بستر کو چھوڑ کر میں غار ثور پناہ لینے کے لیے چلا جاؤں گا, لیکن میرے بستر پر تم رہنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بستر پر تشریف فرما ہے. تو اسی لیے ابو بکر علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر میں رہنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. اور پلاننگ کے مطابق ادھر مشرکین مکہ اور ابو جہل اللہ کے رسول کے گھر کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کے سر کو ختم کر دیا جائے گا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں, اور جب آپ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کرنا چاہا تو آپ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا ہے, آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے. آپ پورے امان کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور غار ثور میں آپ پناہ لیتے ہیں, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وہاں آتے ہیں. اور جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد جب مکہ چھوڑتے ہیں, مکے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا, اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حدیث کی جامع ترمذی میں نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ مکہ چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے مکے کو دیکھا, اور دیکھ کر فرمایا واللہ انک لخیر اہل الارض واحب ارض اللہ الی اللہ واللہ لولا ان قومک اخرجت ما خرجت. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے اللہ کی قسم, اے سرزمین مکہ, اے سرزمین مکہ, جو اللہ کے نزدیک جتنی زمینیں پائی جاتی ہیں ان زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو تیری جگہ ہے. اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے افضل جگہ تو یہ سرزمین مکہ ہے, اور کہا اللہ کی قسم اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں اس جگہ سے نہیں نکلتا. یہ آپ نے مکے سے مخاطب ہو کر کہا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور پھر دوبارہ آپ غار ثور تشریف لے جاتے ہیں. 3 دن تک وہاں رہتے ہیں, اور 3 دن تک جب آپ نے وہاں پر قیام کیا تو لوگ ڈھونڈتے, اور ادھر ابو جہل اور سردار قریش نے اعلان کیا اگر کوئی اللہ کے رسول اور ابو بکر کو ہمارے پاس لے کر آئے گا اسے ہم 200 اونٹنیوں کا انعام ہم عطا کریں گے. جو شخص اللہ کے رسول اور ابو بکر کو ہمارے پاس لے کر آئے گا اسے ہم 200 اونٹنیوں کا انعام عطا فرمائیں گے. ہر طرف لوگ ڈھونڈنے لگے اللہ کے رسول کہاں ہیں. آخرکار غار ثور کے پاس یہ مشرکین مکہ آ جاتے ہیں. ان کی باتوں کی آواز اور ان کے قدموں کی آہٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول سنتے ہیں تو ابو بکر کا دل دہل جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوف لاحق ہوتا ہے, ڈر لاحق ہوتا ہے. تو اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جو سورہ توبہ میں موجود ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے رسول نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 آدمیوں کے بارے میں جن میں تیسرا اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو کیسے برباد کر سکتے ہیں. آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہیں. تو اس طرح 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ بتانے والے مشرک عبداللہ بن ابی, یہ 4 لوگ 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر نکلتے ہیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اور ادھر مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا آنے کا انتظار کر رہے تھے. ہر دن دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو اس طرح وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تک ایک مقام پر اپنے قیام فرمایا تھا. اس مقام کا نام ہے قباء, جو مسجد نبوی سے بالکل قریب ہے, جو مدینے سے باہر کا علاقہ ہے. تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ قباء نامی مسجد ہے. جو بھی لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, جب مدینہ کی زیارت کرتے ہیں تو ضرور قباء مسجد کا رخ کرتے ہیں, اس لیے کہ صحیح روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایسی مسجد ہے جسے اللہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس مسجد کی تعریف کی, لمسجد اسس علی التقوی. یہ مسجد قباء ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی. وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ایک عمرہ کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے یہ ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے, اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جب آپ نے ہجرت کی تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک مقام پر چند دن تک آپ نے قیام فرمایا,
उस मकाम का नाम है कुबा, और वहां पर आपने जिस मस्जिद की तामीर की, ये सबसे पहली मस्जिद है, ये सबसे पहली मस्जिद है जो आपने अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी, इसी को मस्जिद कुबा कहते हैं। और मस्जिद कुबा की तामीर से फारिग होने के बाद आप मदीने में दाखिल होते हैं, खुशियों की तो क्या इंतहा, लोग कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, आपकी आमद का इंतजार कर रहे थे, हर एक ने आपका खैर मकदम किया, आपका इस्तकबाल किया, हर एक ने आपको खुश आमदीद कहा। और जब आप वहां ऊंटनी पर सवार होकर जा रहे थे तो जिस वो ऊंटनी जिस घर के सामने ठहरी, जैसा कि में वाक़या मज़कूर है कि अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में आप बतौर मेहमान बनकर ठहरे। और इसी तरह से मस्जिद नबवी जो तामीर की गई, दरअसल वो जगह दो यतीम बच्चों की जगह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैसे से उस जगह को आपने खरीदा। ये वो दो यतीम बच्चों का नाम, एक का नाम सहल था और एक का नाम सुहैल था। इन दो यतीम बच्चों की वो जगह थी जो आज हम मस्जिद नबवी देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा लोगों से, ये किसकी जगह है? लोगों ने कहा कि दो यतीम बच्चों की जगह है। आपने उन दो यतीम बच्चों को बुलाया और आपने उस जगह की कीमत उनके हवाले कर दी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम सब मिलकर अपने हाथों से मस्जिद नबवी की तामीर करना शुरू कर दिए। तो ये रहा हिजरत का वाक़या। तो अल्लाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को हिजरत का जो वाक़या और उससे जो नसीहतें हमें मिलती हैं, उन नसीहतों के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करें और अपने दीन की हिफाजत और अपने ईमान की हिफाजत करने के अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم